نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، او کما قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام الآخر، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حق حبیبہ مخبرا و آمرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین والمرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن میلاد ہوتا رہے گا۔ اللہ کا جس قدر بھی شکر ادا کریں یہ کم ہے۔ اللہ کریم نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشیاں دیکھنی کرنی نصیب فرمائی۔ اللہ کریم نے اپنا سب سے بڑا انعام، سب سے بڑا فضل، سب سے بڑی رحمت، سب سے بڑا کرم
اللہ کریم نے امت مسلمہ کو عطا فرمایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی صورت میں۔ اور یہ اللہ کا فضل عظیم ہے کہ اس نے اس انعام پہ، اس اتنے بڑے فضل پہ، اس اتنے بڑے کرم پہ، اس اتنی بڑی رحمت پہ ہمیں توفیق بخشی کہ ہم اس پہ اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ یہ تحدیث نعمت ہے کہ رب کائنات یقیناً اس کے اس احسان پہ، اس کے اس فضل پہ، اس کی اس رحمت پہ، اس کے اس کرم پہ، اس کی اس مہربانی پہ جو اس کا شکر بجا لاتے ہیں، اللہ کریم انہیں اپنی رضا عطا فرماتا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کو پڑھیں، اللہ کریم نے متعدد انبیاء کرام علیہم السلام کا میلاد قرآن کے اندر بیان کیا ہے۔ اور پھر بعض انبیاء کرام علیہم السلام نے آپ نے میلاد کے دن پہ اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے اس دن، جس دن ان کی ولادت ہوئی، جس دن مزید اللہ نے کرم یہ فرمایا کہ انہیں اللہ کریم نے نبوت کے منصب سے سرفراز فرمایا، اور پھر قیامت کے دن جب دوبارہ وہ اٹھیں گے، ان 3 خاص ایام پہ انہوں نے خود سلام بھیجا۔ اس دن کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ کریم نے اپنی لاریب کتاب کے اندر اس بات کا ذکر فرمایا ہے، دیکھو میرا پیغمبر جس دن اس کی تخلیق ہوئی ہے، اس کی ولادت ہوئی ہے، اس کی پیدائش ہوئی ہے، وہ اپنے پیدائش کے دن پہ سلام بھیج رہا ہے، جس دن میں نے اسے منصب نبوت سے سرفراز فرمایا ہے، اس دن پہ بھی خوشی کا، مسرت کا اظہار کر رہا ہے، اس دن پہ بھی وہ سلام بھیج رہا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن جب میرا پیغمبر اٹھے گا، اس پہ میرا انعام و اکرام ہوگا۔ ابھی وہ دن آیا نہیں، اس کے آنے سے پہلے اس دن پہ بھی وہ سلام بھیج رہا ہے اپنی ذات پہ۔ لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراپا ایسا سراپا ہے، کیونکہ جس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات نے اس کائنات کے اندر بنا کے سوار کے بھیجا ہے، اس کی منظر کشی کرتے ہوئے حضرت حسان بن ثابت آقا کریم کی بارگاہ عالیہ کے اندر اس کا اظہار کرتے ہیں، اور میرے مصطفیٰ کریم اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ میرے صحابی تو نے جو کچھ کہا ہے یہ حق ہے،
آقا کریم نے انہیں انعام و اکرام عطا فرمایا۔ حضور کی بارگاہ میں اشعار پڑھ رہے ہیں، اے محبوب آپ کو آپ کے رب نے اس طرح بنایا ہے، ایسا بنایا ہے کہ محبوب بس جس طرح آپ نے چاہا اللہ نے اسی طرح آپ کو بنا دیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی تردید نہیں کی بلکہ تصدیق کی، مسرت کا اظہار کیا، خوشی کا اظہار فرمایا، اور پھر اس کی تائید اللہ کی لاریب کتاب قرآن سے ہوتی ہے۔ کسی کو کوئی انعام عطا فرمایا، کسی کو کوئی انعام عطا فرمایا، لیکن جب محبوب کائنات کی باری آئی اللہ کریم نے اس محبوب کی 63 سالہ ساری زندگی کی قسم کھائی کہ محبوب مجھے قسم ہے تیری ساری زندگی کی، ساری عمر کی۔ قسم کھانے والا رب وہ وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے واحد اور یکتا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی قسم کھا کے امت کو باور کرا رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ کا اول دن سے لے کے آخر دن تک ایک ایک لمحہ جو ہے وہ پاکیزہ، مبرہ اور منزہ ہے، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے پاک ہے۔ اگر پاک نہ ہوتا تو رب کائنات کبھی بھی مصطفیٰ کی ساری عمر کی قسم نہ کھاتا۔ اب اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے، اور ارشاد بھی کس سے فرما رہا ہے؟ اس ذات سے جو اللہ کا محبوب ہے۔ میرے محبوب تو اپنی زبان وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی سے اعلان کر دے، بتا دے اپنی امت کو، باور کرا دے اپنی امت کو۔ قل اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں، آپ کہہ دیں، آپ ارشاد فرما دیں۔ باری تعالیٰ کیا اپنی امت کو ارشاد فرماؤں؟ تو ارشاد فرما، تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا بفضل اللہ، جب تمہیں اللہ کا فضل ملے، وبرحمتہ، جب اللہ کی رحمت ملے۔ اب قرآن کو اٹھا کر دیکھے، حدیث مبارکہ کا مطالعہ کریں، پتہ چلتا ہے کہ جس دن اللہ کے کسی بھی پیغمبر کو جو انعام ملتا ہے، جو اللہ کی بارگاہ سے خاص رحمت ملتی ہے، اس خاص انعام پہ، خاص رحمت کے موقع پہ وہ پیغمبر، اس کی ساری قوم اللہ کا شکر بجا لاتی ہے، چاہے وہ کھانا ہی کیوں نہ ہو۔ اس کھانے کے نزول پہ جسم کی خوراک ہے، بدن کی خوراک ہے، آسمان سے اترتا ہے، اللہ کا پیغمبر اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کرتا ہے اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عید لاولنا وآخرنا، تکون لنا، اے باری تعالیٰ
تو ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما، پکا پکایا کھانا اتار، تاکہ ہمارے پہلو کے لیے بھی پچھلوں کے لیے بھی وہ عید کا دن بن جائے۔ ادھر اللہ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے، اب یہ ایک نعمت اتر رہی ہے، پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے کہ باری تعالیٰ جس دن تو وہ خوان اتارے گا، اس کا نزول ہوگا، ہمارے لیے اگلوں کے لیے بھی پچھلوں کے لیے بھی عید بن جائے گا۔ وہ تیری نعمت ہے، تیرا انعام ہے۔ یہ قرآن کے اندر ارشاد فرما کے اللہ کریم اپنے حبیب سے فرما رہا ہے، اے میرے پیارے حبیب تو فرما دے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہ جس دن جب اللہ کا فضل اور رحمت تمہیں ملے اس پہ کیا کیا کرو، فبذالک، بس چاہیے اس کے ملنے پہ فلیفرحون، خوب خوشیاں منایا کرو، خوب جشن منایا کرو، خوش ہو جایا کرو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پہ۔ اللہ کریم نے بتا دیا کہ سابقہ امتیں اگر دسترخوان اترتا، کھانا ملتا، اللہ کا پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا کہ باری تعالیٰ جب تو وہ کھانا نازل فرمائے گا اس کے اترنے پہ ہم اس دن کو بطور عید منائیں گے۔ اللہ کریم نے منع نہیں فرمایا کہ میرے پیغمبر یہ کھانا ہے، عام چیز ہے، اس کے نزول پہ تو یہ کہہ رہا ہے ہم اس کو عید کے طور پہ منائیں گے، ایسا کیوں کر رہا ہے؟ بتا دیا ہر نعمت کے ملنے پہ اگر کوئی خوشی کا اظہار کرتا ہے، مسرت کا اظہار کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، اسے بطور عید اس دن کو عید کے طور پہ، خوشی کے طور پہ مناتا ہے، تو یہ سنت انبیاء سابقہ بھی ہے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ کریم نے قرآن میں یہ بیان کر کے نص قطعی ارشاد فرما کے بتا دیا کہ اللہ کی نعمت پہ اس دن کو بطور عید منعقد کرنا یہ میرے عیسیٰ کی بھی سنت ہے، یہ میرے پیغمبر کی سنت ہے۔ اور ادھر اللہ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے میرے پیارے حبیب اپنی امت کو بتا دے کہ جب تمہیں اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے، اس پہ کیا کیا کرو، خوب چرچے کیا کرو، خوب جشن منایا کرو، خوشیاں کیا کرو، خوش ہو جایا کرو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جس دن اللہ کریم نے اس کائنات کے اوپر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق فرمائی، بعض دوست اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ 12 ربیع الاول شریف آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم وفات ہے۔ میرا اکثر ان کو جواب یہ ہوتا ہے یہ بات بجا ہے آپ کی، لیکن آپ کے نزدیک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جو دن ہے، آپ اسی دن کو بطور عید کے، خوشی کے، مسرت کے، ولادت مصطفیٰ کے منعقد کرو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ بھی ہمارے بھلے کے لیے آئے تھے، تب بھی ہمارے بھلے کے لیے، ان کا آنا بھی ہمارے لیے فائدے مند تھا، ان کا جانا بھی ہمارے لیے فائدے مند ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کیا کرو،
جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے اس پہ خوب خوشیاں منایا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا فقط فضل ہی نہیں، فضل عظیم ہے، اس سے بڑا فضل اللہ کریم نے کائنات کے اندر اتارا ہی نہیں۔ اتنا بڑا فضل ہے، اتنا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ دوسرے مقام پہ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ نے احسان فرمایا، اللہ نے بہت بڑا فضل فرمایا، کن پہ؟ مومنین پہ، جب اپنا رسول ان میں بھیجا۔ اللہ کریم نے ان گنت نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا بَإِن تُعِدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو تم انہیں گن نہیں سکو گے، ان گنت نعمتیں ہیں۔ باری تعالیٰ پھر کون سی نعمت ہے جس پہ شکر بجا لائیں؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ فرماتا ہے اللہ کی نعمت پہ خوب چرچے کیا کرو۔ وہ کون سی نعمت ہے جس کا چرچا کرنا ضروری ہے؟ امت پہ واجب اور فرض ہے۔ فقط سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت، حضور کی پیدائش کا دن ہے۔ جس دن آقا پیدا ہوئے وہ دن امت مسلمہ کے لیے اس سے بڑا خوشی کا دن کوئی نہیں۔ ساری خوشیاں جو ہیں وہ صدقہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا۔ سب سے بڑا فضل بھی حضور ہوئے اور سب سے بڑی رحمت بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئے۔ اللہ کریم اس کو بھی قرآن کے اندر بیان کر رہا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اس آیہ کریمہ کے اندر یہ بات ارشاد فرما کے تمام جہانوں کو محیط کر دیا کہ ہر زمانہ مصطفیٰ کا ہے، ہر زمانے کے لیے مصطفیٰ رحمت ہے۔ اتنی بڑی رحمت ہے کہ وہ جب ان کے وسیلے سے، ان کے تصدق سے میرا پیغمبر دعا کرتا ہے تو میں دیر نہیں لگاتا، اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں۔ قیامت کے دن یہ اتنی بڑی رحمت ہے، اتنا بڑا فضل ہے کہ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو جب آواز دی جائے گی، حضرت آدم کو آواز جب دی جائے گی وہ ابو محمد کہہ کے آپ کو پکارا جائے گا۔ اے آدم، حضرت محمد مصطفیٰ کے باپ ابو کہہ کے پکارا جائے گا قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو۔ یعنی اللہ کریم امت مسلمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے ارشاد فرما رہا ہے کہ جب تمہیں اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے تو کیا کیا کرو؟ خوب چرچے کیا کرو۔ کیا ہوتا ہے جب کسی کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوتی ہے، یہ وہ ہستی ہیں، یہ وہ ذات ہیں کہ جن کے تصدق سے اللہ کریم نے انبیاء کرام علیہ السلام کو نبوت کے منصب سے سرفراز فرمایا۔
کسی کے ہاں جب بیٹا ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ فلاں کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، ایمانداری سے بتائیے، جس کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے اس گھر خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے، چاہے وہ بڑے پریشر سے کیوں نہ ہو۔ یہ فکر نہیں ہوتی کہ بڑا پریشن ہوا ہے، اس کی ماں اس وقت انتہائی تکلیف کے اندر ہے، لیکن کیا ہوتا ہے، ایک جشن کا سما ہوتا ہے، ہر طرف سے جہاں جہاں تک خبر جاتی ہے، جتنے رشتہ داروں کو پتہ چلتا ہے، ہر رشتہ دار خوشی کا اظہار کرتا ہے، مبارکبادیں دیتا ہے، بہت مبارک ہو۔ خوشی کا موقع ہے، جس کو خوشی ہوتی ہے وہ مبارکبادیں دیتا ہے، مبارک ہو آپ کو۔ میٹرک کا رزلٹ آ جائے، بچہ پاس ہو جائے، جس رشتہ دار کو پتہ چلتا ہے، دل کے اندر خوشی محسوس ہوتی ہے، وہ اس بیٹے کی کامیابی پہ مبارکباد دیتا ہے، آپ کا بیٹا کامیاب ہو گیا، آپ کو مبارک ہو۔ کل ہی میں ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا، ہمارے ایک تحریکی ساتھی، ان کے بیٹے نے ماشاءاللہ 1090 نمبر لیے، اس گروپ کے اندر جتنے لوگ تھے بڑی خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ آپ کو بھی مبارک ہو، جس ماں کا یہ بیٹا ہے اس ماں کو بھی مبارک ہو، بیٹے نے نام روشن کر دیا۔ یعنی وہ ان کا دور کا بھی اس کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے، ایک لنک ہے، تحریکی لنک ہے، اس لنک کی وجہ سے وہ مبارک دے رہے ہیں کہ بھائی ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے جو محنت اور کاوش کی ہے، اس کاج کے لیے اللہ نے آپ کو یہ صلہ دیا ہے، آپ کے بیٹے کو عظیم کامیابی سے ہمکنار فرمایا۔ خوشی کس کو ہوتی ہے؟ جس کا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی لنک ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، اس تعلق کی بنا پہ وہ اپنے تعلق کو ظاہر کرتا ہے، تاکہ پتہ چل جائے اس کو بھی مجھ سے محبت ہے، اس کو بھی مجھ سے محبت ہے، اس کو بھی مجھ سے محبت ہے۔ میں پیغام دیتا جاؤں گا تاکہ اس کا باپ بھی خوش ہو جائے، بیٹا بھی خوش ہو جائے، ماں بھی خوش ہو جائے، دادا بھی خوش ہو جائے، دادی بھی خوش ہو جائے، سب کو خوشی مل جائے۔ میرے اس بات سے وہ خوش ہو جائیں گے۔ ارے جو مصطفیٰ کی ولادت پہ خوش ہوتا ہے، وہ فقط ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں کتنی مسرت ملتی ہے، کتنی رات ملتی ہے، کس قدر آپ دیکھیں ان لوگوں کے چہرے تمتما رہے ہوتے ہیں، خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ایک عجیب کیف ہوتا ہے کہ آؤ اللہ نے اپنا محبوب ہمیں دے دیا ہے، اللہ کا محبوب آ گیا ہے، وہ محبوب آیا ہے جس نے آ کے ہم غریبوں کی غریب پروری کر دی ہے، بے سہاروں کا سہارا بن گئے ہیں، جنہوں نے ہمیں کئی خداؤں سے چھڑا کے ایک خدا کی بارگاہ میں لا کے کھڑا کر دیا ہے، جس نے ہمیں توحید بتائی ہے، اللہ کا پتہ بتایا ہے کہ اللہ ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے۔ آؤ ہم بتائیں کہ مصطفیٰ کریم آگے ہیں۔ کیا خوب کہا کسی شاعر نے کہ بہاروں پہ محمد مصطفیٰ آئے، محمد مصطفیٰ آئے، بہاروں پہ بہار آئی۔ زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی۔ پھر کسی شاعر نے اس کے اندر اضافہ کیا، مکے کی زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی۔ ابو البیان بولے، وہ فرمانے لگے پھر مدینے کی زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی، بار بار آئی۔ پھر کیا ہوا؟ مصطفیٰ نے اعلان کر دیا کہ میرے گھر سے لے کے ممبر تک کی جو جگہ ہے وہ ریاض الجنت ہے۔
جنت کی خوشبو بار بار آئی اس زمین کو چومنے کے لیے جس پہ مصطفیٰ کے تلوے بار بار لگتے تھے. گھر سے اٹھتے مسجد نبی میں جاتے, پھر اس محراب کے اندر جا کے نماز پڑھاتے. اس محراب کو مصطفیٰ کے قدموں کے ساتھ ایسی نسبت ہو گئی تھی, خدا نے کہا مصطفیٰ تیرے قدم بار بار لگتے ہیں, تو بار بار آتا جاتا ہے, مجھے اس سے غرض نہیں یہ کیا ہے, بس تیرے تلوے لگ گئے ہیں, ہم نے اس کو ریاض الجنت بنا دیا ہے. کیسی راحت ملتی ہے بھئی. ہمیں خوشی کیوں ہے؟ اللہ نے اپنا محبوب ہم کو دے دیا ہے. ہم کیوں خوش ہیں؟ کیوں مبارکبادیں دیتے ہیں؟ کیوں لائٹنگ کرتے ہیں؟ کیوں کمکمے جلاتے ہیں؟ کیوں لوگوں کو دعوت دیتے ہیں آؤ؟ اللہ نے اپنا محبوب ہمیں دے دیا ہے. آؤ ساری خوشیاں ہی خوشی پہ قربان کر دو, ساری راحتیں مصطفیٰ کی میلاد پہ قربان کر دو. اس سے بڑی خوشی اللہ نے کائنات کے اندر نہیں اتاری. کیوں خوشی ہے؟ اللہ نے بتا دیا ہے کہ قیامت کے دن بخشش ہوگی, معاف کروں گا, لیکن اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک مصطفیٰ کی زبان جنبش میں نہیں آئے گی. جب تک میرا مصطفیٰ تمہاری بخشش کی سفارش نہیں کرے گا تب تک تمہیں معاف نہیں کروں گا. ہم کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ مولا تو نے ہماری بخشش کا سامان ہمیں دے دیا ہے, بخشش کا ذریعہ بنا دیا ہے. کس کو؟ میرے مصطفیٰ کو. اللہ کہتا ہے کہ جب اللہ کا فضل ملے, اس کی رحمت ملے, تو پھر کیا کرو؟ خوب چرچے کیا کرو. میں نہیں کہہ رہا, اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے, اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے, قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. جتنا کچھ تم خرچ کرتے ہو اس تمام خرچ سے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ کے اندر جو مقبول ہے, اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پہ جو خرچ کرتے ہو اس کے اندر کوئی حد نہیں ہے. اللہ نے قید نہیں لگائی. اتنا خرچ کرو اللہ کی رحمت تو اس کے فضل کے ملنے پہ, جتنا کچھ خرچ کرو گے. آپ 200-400 سال پیچھے چلے جائیں, دیکھیں وہ لوگ کس طرح جشن مناتے تھے. 15 ہزار بکرے ذبح کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی کیا کرتے تھے, اور یہ کر کے خوش ہو جاتے, مولا تیرا شکر ہے تیرے محبوب کی ولادت پہ تو نے خرچ کرنے کی توفیق دی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ جب اللہ کی رحمت ملے, اس کا فضل ملے, تو پھر کیا کیا کرو؟ خوب جشن منایا کرو. وہ خیر مما یجمعون. وہ تمہارے بنگلے, تمہاری کوٹھیاں, تمہاری کاریں, تمہارے سفر حج, یہ جو کچھ تم خرچ کرتے ہو مصطفیٰ کی ولادت پہ, جو تمہارا خرچ کرنا ہے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پہ, کیا ہے؟ وہ خیر مما یجمعون. خیر مما, جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو, خیر بہتر ہے اس سے جو تم خرچ کر رہے ہو اپنی اولاد پہ, اپنے اعزاء و اقارب پہ, اپنی زندگی کو سنوارنے میں, اپنا گھر بار بنانے میں, اپنے سہولت کے لیے غرباء مساکین میں جو کچھ تم تقسیم کرتے ہو, اس میں کے اندر کوئی شک نہیں. غرباء مساکین کو دینا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل جسے ملتا ہے وہ کسی غریب مسکین کی خدمت کرتا ہے. لیکن یہاں اللہ کریم قرآن کے اندر نص قطعی کے اندر ارشاد فرما رہا ہے, نص بیان کر رہا ہے, قل بفضل اللہ وبرحمتہ, کہ جب تمہیں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے اس پہ خوب خوشیاں منایا کرو. وخیر مما یجمعون, بہتر ہے اس سے جو تم خرچ کرتے ہو. اس خوشی کے ملنے پہ جتنا خرچ کرو گے وہ بہتر ہی ہوگا,
چاہے کمکمے لگا لو، لائٹیں لگا لو، غربا میں لنگر تقسیم کر لو، تم اس پمفلٹ بنا کے تقسیم کر دو، تم پوسٹر بنا کے دیواروں پہ لگا دو، کھمبوں پہ لگا دو، گزرگاہوں میں لگا دو، لوگوں کو بتا دو، آؤ ہم بتائیں اللہ کی سب سے بڑی رحمت آ گئی ہے، اللہ کا سب سے بڑا فضل آ گیا ہے، اللہ کی سب سے بڑی نعمت آ گئی ہے، اللہ کا سب سے بڑا کرم آ گیا ہے۔ اس سے بڑا کرم اللہ نے زمین پہ نہیں اتارا، اس سے بڑی رحمت اللہ نے زمین پہ نہیں اتاری۔ ایسی رحمت بھیجی کہ اللہ کریم نے اعلان کر دیا اپنی لا ریب کتاب کے اندر، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ میرا مصطفیٰ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، چاہے وہ جہان یہ ہو یا بعد کا ہو، وہ عالم برزخ ہو یا عالم قیامت ہو، وہ عالم دنیا ہو، وہ کوئی بھی جہان ہو، اللہ کریم نے اس آیہ کریمہ کے اندر عمومیت فرمائی کہ میرا مصطفیٰ سارے جہانوں کے لیے رحمت، ان تخصیص نہیں فرمائی کہ وہ میرا مصطفیٰ ایک خاص وقت کے لیے رحمت ہے۔ قرآن میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اللہ وہ ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، اور فرمایا میرا مصطفیٰ وہ ہے جو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ اس پہ کیا کیا کرو، خوشیاں منایا کرو، خوش ہو جایا کرو۔ تو میں نے عرض کی جس کا جس کے ساتھ جتنا تعلق ہوتا ہے اسی قدر اس تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ میں نے ایک دو مثالیں عرض کی کہ جس کا اس بندے کے ساتھ جتنا جتنا تعلق تھا اس نے اپنے اس تعلق کو ظاہر کیا، جس قدر اسے خوشی ہوئی اس نے اپنی اس خوشی کا اظہار کیا۔ تو ہم کیوں خوشی کر رہے ہیں؟ اللہ کریم نے آمنہ کا لال ہمیں عطا فرمایا، ہم جہنم کے گڑھے کے کنارے پہ تھے، مصطفیٰ نہ آتے جہنم میں گر جاتے، مصطفیٰ آئے جہنم سے نکل گئے۔ اب امید ہے اللہ کے فضل سے اللہ حضور کے صدقے ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہمیں اعتراض نہیں، محبت کے ساتھ ان ایام کے اندر خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔